کہ الہی الحمدللہ کہ ساڈا شمار حسین بادشاہ دے منن والے وچ رکھے ہے اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے حمایتیاں وچ رکھیا اللہ نے سن اس رستے تے سن رکھیا اور الحمدللہ قائم رکھیا کہ جڑا رستہ حسین ابن علی دا رستہ ہے۔ ساری دنیا دے حصے وچ حسین نہیں آیا، ساری دنیا دے حصے وچ محبت حسین مودت حسین نہیں آئی۔ الحمدللہ شکر ادا کردہ اگر اس شکر تسی بھی میرے نال رل جاؤ، اگر تہاڈا بھی شکر ہی ہے تو آؤ رل کے کر لویے الحمدللہ کہ ساڈے حصے وچ حسین ابن علی دی محبت ساڈے حصے وچ حسین ابن علی دی ولایت بھی آئی ہے، حمایت بھی آئی ہے۔ اے حمایت امام حسین علیہ السلام، فرقے دی کوئی قید نہیں، فرقے دی اتھے قید نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام دے تاریخی الفاظ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دا احسان پوری امت ہوتے، ایک امت دی اپنی مرضی کے حسین نو کتنا ایک اپنا سمجھ دیں، کسی اپنے تے اوکھی بنے تے بندے کٹھے ہو کے دکھ سکھ دی گل کر دیں نا۔ اور یاد رکھنا جوانوں جڑا رستہ ہے امام حسین علیہ السلام دا جڑا راہ ہے حسینیت جس نو آکھیا جاندا ہے، یہ آسان نہیں۔ سن زمانہ آسان ملیا ہے، بڑا سوکھا زمانہ ہے، جتھے چاہو حسین حسین کرو، علی علی کرو، جی میں مرضی کرو، جشن مناؤ، مسائب پڑھو سنو۔ امام حسین علیہ السلام دا رستہ ہر کوئی اس رستے تے جا نہیں سکدا، ہر بندے دا کم نہیں دائرہ حسین اچ کھلونا، ایتھے مرد دا کم میں حسین ابن علی دے پیچھے کھلونا، مرد دا کم میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے رستے دا چناؤ کرنا، انتخاب کرنا اور پھر اس تے ڈٹ جانا، قائم ہو جانا۔ اب دنیا دی جتنی بھی کھیڑ ہو رہی ہے، جتنا کارخانہ سجے ہوئے ہے، اس دی بنیاد دو رستے ہیں، یا حق جدو بھی باطل دے سامنے ٹکراؤ واسطے جڑی چیز آئیے او حق کے شکلاں تبدیل ہوندیاں رہیاں، چہرے تبدیل ہوندے رہے، مشن ایک ہی آئی۔ امام حسین بادشاہ تو نباد رکھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو عالم مولا متقیان، حسن مجتبی، سید الشہداء، سید الساجدین، چہرے بدلے۔ اور جس جنگ تا اس وقت انتظار ہے پوری دنیا نو، وہ بھی حق اور باطل دی جنگ ہے۔ حق دا علم منتظر دے ہاتھ چھے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ یاد کر لو، ڈھیر ساری مصیبتوں دور کر دیں دی قرآن دی آیت۔ تیسرا رستہ ہے ہی نہیں، تسیو میں کوئی دنیا اس کو لے دو رستے، ایک حق کے ایک باطل۔ چناؤ انسان اپنے ظرف دے نال کرنا ہے، اپنی خلقت دے لحاظ نال کرنا ہے، اپنے ظرف نال چننا ہے، یا حق چننا ہے یا باطل چننا ہے۔ تیسرا رستہ نہیں، تیسرا ایک رستہ ہے مگر وہ اللہ نہیں بنایا، وہ بندیاں بنایا، وہ ہے منافقت۔
ایک حق ہے ایک باطل ہے، تیسرا ہے منافقت۔ درمیان چو ایک نا انسان نے بندے نے راہ کڈیا اپنی حوث اپنی لالچ اپنے آپ نو زندہ رکھن واسطے منافقت، اور اللہ کوئی اتنا برہم ہے اس تیسرے رستے تھے، اتنا ناپسند کرتا ہے محمد و اہل بیت محمد دا اللہ کہ فرمایا کافر نوی جہنم میں کچھ رعایت دیواں گا، مگر یہ جڑا منافق ہے نا اس کان کوئی رعایت نہیں، جہنم دے بھی آخری درجے وچ آخری حصے وچ اس نو رکھشاں۔ اگو پھر ہور مصیبت ہے کہ منافق نپیا نہیں جاندہ، یہ جس محفل اچ باندھا ہے اسے ہی محفل دا حال حلیہ اپنا لیندے۔ مشن اگر حق ہوئے تو پھر سائیاں پہچان بھی دسیے، علامت بھی دسیے، جدو بھی کسی مشن وچ آ کے خرابی پیدا کر دیں منافق کر دیں۔ تسی کدی ہسٹری پڑھ کے ویکھو لوگاں غدار جڑے غدار منافق جڑے ثابت ہوئے جنہ جڑاں کٹیاں مشن دیاں، کوئی بھی مشن ہویا تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ کافر بھامیں کافر ہے لیکن وہ میدان وچ کھلوتا تا ہے، یا مر جائے گا یا مار دے گا، لیکن منافق کی کردا ہے اے مومنہ نال بھی بہ جاندا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوندا ہے۔ اور یاد رکھا ہے مخلص کافرہ نال بھی نہیں نپیا نہیں جاندا۔ اچھا منافق جوانوں ایک مثال آسان جی دیواں، منافق انجی ہوندا ہے جویں سبزے وچ طوطا ہوندا ہے، سبزے وچ جدو سبز پرندہ مثلاً طوطا سبز رنگے بیٹھا ہوئے جدوں اڑدا ہے پھر پتہ لگدا بھی اتھے کوئی شے ہا۔ شیعہ سنی صاحبان بیٹھے ہو، لکھ لکھ سلام اصحاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے با وفا جان نثار ساتھیاں تے لکھ لکھ سلام۔ اگر او اے راز حضور تو نہ پوچھ دے اج دے مومنہ نو اج دے جوانہ نو بڑی اوکھی ہو جاوے آ منافق نو لب دیاں، لباس وہ پا لیندہ ہے، منہ انج دا بنا لیندہ ہے، شکل انج دی رکھ لیندہ ہے، کیویں پتہ لگے منافق کون ہے؟ اصحاب رسولہ دن سن طریقہ حسن دے نانے نے دسیا منافق لبنا ہوئے تا محفل ذکر علی چھیڑ دیتا کر۔ ہاتھ نال زبان بولے، ہاتھ دے بھی گناہ معاف، زبان دے بھی گناہ، کل ایمان مل کے حیدری ذکر علی۔ بسم اللہ۔ اچھا ہوں ذکر جیو بے شک الہی آمین۔ حیدری ماشاءاللہ سید آباد رہو، ہمیشہ سلامت رہو۔ کوئی نال ہونے ایک اور بھی توڑا نائب بھی ہونا چاہیے ہے، آواز تھوڑی جی لغزش آ رہی ہے، کوئی سجے کھبے بیٹھا ہونا چاہیے توڑا بھی نائب۔ جانشین ضروری ہے، علی واسطے جانشین ضروری ہے تاکہ ڈیوٹیاں چل دیاں رہاں۔ بادشاہ دے خوبصورتی ساڑیاں مجلساں دی آزاداری دی بحال روے۔ منافق ذکر علی علیہ السلام تو کیوں نہ پیا جاندہ ہے؟ اس رستے دی بات کر رہے ہیں، ایک حق اور باطل۔ منافق ذلیل ہی ہو سی جتھے بھی ہو سی، اتھے نہیں ہوئے گا اگلے جہان ہو جائے گا۔ ضلالت اس دا مقدر ہے، اے جہان ہے وہ جہان ہے۔ یاد رکھا ہے مومن نال اکثر جدو بھی یہ ٹکراندہ ہے منافق کے مومن دے مقابلے مومن نال ٹکراندہ ہے۔ مومنہ نال جڑیا راسی چونکہ وچو دشمن ہوندہ ہے علی دا، وچو دشمن ہوندہ ہے حق دا،
مومن دا ذکر ہو سی تو بے نقاب نہ ہو سی، امیر المومنین دا ذکر ہو سی تو بے نقاب ہو سی۔ خدا تو نباد رکھے جوانوں۔ اور یاد رکھنا جوانوں، حق باطل دی رستے، حق باطل دی لڑائی اتے سارا زندگی دا دار و مدار ہے، اس اتے ہی زندگیاں گزاریاں جا رہی ہیں۔ کوئی انسان حق دا طرفدار ہے، باطل دا طرفدار ہے کسی ایک پاسے دو کشتیاں دا سوار ہو نہیں سکدا، ممکن نہیں ہے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ حق دا رستہ آسان رستہ نہیں، اور ازل تو حق باطل دی جنگ آ رہی ہے۔ ازل تو جدو اللہ نے ابلیس نو اپنے کارخانے قدرت چوں کڈھیا، کان من الکافرین دی مہر لا کے، تو اس دن تو اس دے ذہن ہے کہ میں انسان نو ذلیل کرنا ہے، جس دے بدلے میں جنت چوں رسوا کر کے کڈھیا گیا، اس انسان نو بھی میں عزت دار اللہ دی بارگاہ چ نہیں ہون دیاں۔ کدوں دا کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی آکھیا ٹور دیواری اس آکھیا الہی ایک تو وقت معلوم تک میں زندگی عطا کیتی گئی، ایک اور بھی میرے تے کرم کر کے اگر آدم دا ایک بیٹا پیدا ہوئے تو میرے دو بیٹے پیدا ہوئے، آدم دا 1000 ہوئے میرا 2000 ہوئے، آدم دا 1 لاکھ بیٹا ہوئے میرا 2 لاکھ ہوئے، آدم دا 1 کروڑ ہوئے میرا 2 کروڑ، آدم دا 1 ارب ہوئے میرا 2 ارب ہوئے۔ خالق فرمائے جا، قبول کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کی تھا بارے الہ، اے جس ایک میں جنت چو کڑھایا ہے تے جے میری اولاد نال اس دے 2 کھڑے ہو گئے، اے تر روزانہ گناہ تے آمادہ کرسی ساڑی اولاد نو، تو جدو ساری میری اولاد روز قیامت تیری بارگاہ سامنے آسی تو سارے نو گناہگار کر کے تیری بارگاہ چلے آسی۔ اگر سمجھ آ جاوے نا کہ وہ تیرے نال کتنا پیار کرتا ہے، پھر انسان نو حق دی بھی سمجھ آ جاوے۔ خالق فرمایا آدم گھبرائی نہیں، اے جتنے گناہ پیا کرواوے میں تیری اولاد واسطے توبہ رکھ دیتی ہے، جدو کرے گا میں قبول کراں گا۔ توبہ رکھ دیتی، تسی جیو علی آلے مل کے۔ جیڑا وڈا شیطان نے دشمن لایا، جیڑا وڈا منافق ظالم لایا، اللہ نے اس دے مقابلے وچ اتنا ہی بڑا حق دا علمبردار لایا۔ اے اس دا کمال ہے کہ حق نو زیر نہیں ہون دیندا۔ اور جوانوں نہ انتظار کرنا حق دی حمایت واسطے کہ 2-4 تواڈے ساتھی نال کھلو جان تو پھر تسی حق دی حمایت کرو، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ ہو سکتا ہے حق نو صرف تیری انتظار ہوئے، ہو سکتا ہے وہ تنہا نو ہی لشکر کر دے وے۔ حق واسطے امر بالمعروف نو اپنی زندگی میں شامل کرو، نہی عن المنکر نو شامل کرو، نیکیاں نو اپناؤ اور برائی دا بائیکاٹ کرو، برائی دے مقابلے چ برات کرو، برائی نو روکو، اگر نہیں رک دی تو جگہ چھوڑ دیو تاکہ تیری پہچان حق ہو جاوے۔ اس انتظار اچ نہ رہو کہ پوری پارٹی بن جاوے، پورا گروہ بن جاوے تو پھر میں حق دی حمایت کراں۔ جتنی تواڈی ورتھ ہے، جتھے جتھے تواڈا ہاتھ جاندا ہے، ایک گھر تے حکمرانی ہے، ایک محلے تے حکمرانی ہے، ایک برادری نال سلوک ہے، تو اتھے حق دی آواز نو بلند کرو۔ کوئی رش ضروری نہیں تے نہ کدی حق دے طرفداراں نے رش دا انتظار کیتا ہے۔
حق دے طرفدار بس حق نال کھلو جاندے تے جدو کھلو جاندے تو اللہ کل شین قدیر نایاب کر دیندا ہے۔ اور کیا خوبصورت حدیث بادشاہ نے فرمائی، حضور فرمایا ساری دنیا ایک پاسے ہو جاوے نا تے میرا بھیرا علی ایک پاسے کھلوتا ہوئے، رش نہ وکھے آئے، علی وکھے آئے کہ علی کے 9 لاکھ کی چوبی تک اللہ ہو رہی نکڑے آئی نا۔ یاد رکھنا جوانوں، رستہ سید الشہداء دا رستہ امام حسین علیہ السلام دی ایک قربانی جڑی تواڈے ساڈے حصے وچ آئی ہے، اس نو سنبھالنا، اس دی حفاظت کرنا اور حسینیت تے عمل کر کے مقدر نو بلند کرنا، یہی اج دے جوان دا ہدف ہے۔ روے امام حسین نال کھاوے امام حسین علیہ السلام دا تے کدی انہاں دے بھی آنکھیں لگ جاوے، کدی کدی گناہ دی شکل وچ، جھوٹ دی شکل وچ، نافرمانی دی شکل وچ، تو یہ معیار نہیں ہے کسی بھی حق دے طرفدار دے، یہ معیار نہیں ہے جوانو۔ جان دو کہ حق باطل دی جنگ اگر شیطان نے حق دے مقابلے وچ نمرود جیسے لانتی نو لیا کے کھڑا کیتا تو اللہ نے بھی اس دے مقابلے وچ ابراہیم خلیل اللہ نو کھڑا کیتا۔ ایک پاس ایک کل ملک ایک غارج پرورش ہو رہی ہے، ایک نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا ہے، جیڑا ابلیس دا شاگرد ہے اس نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا ہے، تے جیڑا اس دا خلیل ہے وہ غارج پرورش ہو رہی ہے، غارج پرورش ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، شیطان فرعون نو مقابلے چ کھڑا کیتا تو اللہ نے موسیٰ جیسا نبی سامنے کھڑا کیتا۔ شیطان نے پوری توجہ چاہنا، شیطان نے اگر کفار مکہ ایسے کافرستان کفر دیاں ایسی مثالاں ایسے کافر تو ان مل جان گے، کدی تاریخ مکہ نو کھول کے ویکھنا جوانوں، انہاں دے مقابلے وچ اللہ نے احمد مختار نو بھیجیا اور ہر نبی نو معجزہ دے کے بھیجیا۔ اگر رویے ساڈے بہتر ہو جان، بولن دا انداز ٹھیک ہو جاوے تو اے بھی حق دی حمایت ہے۔ آج تو دور ہے کہ گفتگو دا معیار رہ گیا ہے کہ میڈیا دے اوتے تسی ویکھو تے جگت بازی دے مکمل چینل کھل گئے ہیں جتھے بہ کے صرف جگت ہوندی ہے اور ملینز وچ ویوز ہو جاندے ہیں اور ویکھن والے ہس رہے ہوندے کہہ کے اج او زمانہ جس وچ اسی پہنچ گئے ہاں۔ اس زبان دا اصلی معیار نہیں ہے، اس زبان دا اصلی مقام نہیں ہے جوانو۔ اللہ نے ہر نبی نو معجزہ دیتا، جیڈے وڈے ظالمان انہاں دے مقابلے چ اوڈا ہی معجزہ دیتا۔ ابراہیم نو معجزے عطا کیتے، حضرت موسیٰ نو عصا عطا کیتا، حضرت عیسیٰ نو معجزے عطا کیتے، تے کافراں دے مقابلے وچ اللہ حسنین دے نانے نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجیا۔ اپنی زبان نال حسنین دے نانا نے اپنی زبان نال اپنے اخلاق نال بندیاں دے دلاں وچ گھر کیتے، قبضہ کیتا۔ جیڑا بڑا دشمن ہے اتنا بڑا انتظام توحید نے کیتا۔ یاد رکھا ہے باقی کافرن منافقن انہاں دے مقابلے وچ اللہ اتنے بڑے بڑے مومن کھڑے کیتے۔ مومنوں نو لیا کے کافراں دے مقابلے وچ اللہ نے مومنوں نو کھڑا کیتا۔ پتہ نہیں کتنا کمینہ ہے دشمن علی دا کہ اللہ اس دے مقابلے وچ صرف مومن نو کھڑا نہیں کیتا، امیر المومنین نو کھڑا کیتا ہے اللہ نے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رعایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت کی تھی، نام نہیں دسے، انہاں دے بھی نام نہیں دسے جنہ قاتلانہ حملہ کیتا حضور تے غدیر تو بعد مکہ اور مدینہ دے رستے وچ پہاڑ دے دامن وچ جنہاں نے پتھر گرا کے محمد مصطفیٰ نو مارن دی کوشش کیتی، بجلی چمکی تے 10 چہرے نظر آئے۔ دیکھو کہ کریم کتنے انہاں دے نال بے رعایت کی تھی، انہاں دا بھی نام نہیں دسیا۔ 25 سال علی ابن ابی طالب پوری دنیا ہاتھ چے، صاحب الامر دے ہاتھ چے، اولی الامر امام علی، لیکن علی ابن ابی طالب پھر بھی رعایت کیتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نو پوری امت چھوڑ گئی، یا کسے ساتھ نہ دیتا، حملے ہوندے رہے، پیر زخمی کر دیتا، خنجر نال حملہ ہویا، لا تعداد مرتبہ لوگاں نے زہر دیتی۔ جنت دے بڑے سردار دی بات کر رہے ہیں،
لیکن دنیا ہٹ گئی، حسن پیچھے نہیں ہٹے، خاموشی نال 40 ہجری تو 50 ہجری تک خاموشی نال وقت گزار دیتا۔ کیا کہنے حسین ابن علی دے، کربلا وچ ایسا پیڑ پایا ہے حسین، محمد دے دشمن بھی کٹھے کر لے، ولایت دے دشمن بھی کٹھے کر لے۔ اللہ تو نبات رکھے علی والو، گھبرا کے نہیں، چہرے تے ولایت دا نور رکھنا۔ جند علی امام بلند دارا حیدریہ، جڑا کم حضرت امام حسین ویکھو، اگر یزید مقابلے شیطان دا نمائندہ یزید، خدا دی استلانت ہوئے 1000 بار۔ یاد رکھا ہے کیا کہنے حسین ابن علی دے، ہن تا میڈیا ہے تواڈے شیعہ سنی جواناں دے سامنے، پوری دنیا ہے اور پورے عالم اسلام دے حالات تواڈے سامنے۔ یاد رکھا جوانوں، انج کوئی امام حسین علیہ السلام نے یزید نو لعنت نال بن چھوڑیا ہے نا، اس دے پتر چھوڑان دی کوشش کر رہے ہیں پر لعنت چھوڑ نہیں رہی یزید۔ اللہ تمہاری زندگی دراز کرے بزرگوں، بہت شکریہ میرے جوانوں۔ چونچہ جیڑا کم جوانوں امام حسین علیہ السلام نے کیتا ہے، وہ بلندی اتنا ہے، وہ بلندی اتنا ہے۔ سید الشہداء جس مشن واسطے کربلا پہنچ رہے ہیں، وہ بلندی اتنا ہے امام، اور تن تنہا 56 ملک بیعت یزید کر چکے ہیں، لیکن تن تنہا حسین ابن علی ڈٹے رہے۔ علل اعلان تخت بہ کے شام وچ بہ کے اس نے آکھ دیتا کہ کوئی نبوت نہیں، کوئی محمد نبی نہیں، حکومت لین واسطے، اقتدار لین واسطے ڈھونگ رچایا گیا بنو ہاشم نے، جادو دے ذریعے نہ بندیاں دے دلاں تے قبضہ کر لیا، کوئی مکی صورتہ نہیں۔ اس آکھیا شام وچ بہ کے کوئی مدنی صورتہ نہیں، اس آکھیا میں حرام مصطفیٰ نو حلال کر رہا، شراب حلال ہے، آپ پیتی، دربار وچ پلائی گئی، شام دے گلی کوچا و بازار شراب عام ہو گئی، خبر شام تو مدینے پہنچی، انہاں کہدیو شام وچ بہ کے پیادا ہے، شراب حلال ہے، دارین قربان کراں جرت حسین ابن علی تے 56 ملک آگ چکیا شراب حلال ہے۔ ایک ہاتھ مدینے چو حسین دا بلند ہویا، فرمایا حرام ہے میرے نانے دی شریعت حرام ہے۔ لیکن آج دے دورے چ انسان نو گناہ کردیاں کم از کم مسلمان نو شراب پیندیاں کوئی غیرت دی رتی محسوس ہی نہیں ہوندی۔ آج دے مسلمان، آج دا جڑا مسلمانہ دا، آج دا جڑا جوان ہے، شراب پینا بھی ایک سٹیٹس بن چکے ہے، بعض سوسائٹیاں دے اندر، بعض گروپاں دے اندر ایک سٹیٹس ہے شراب پینا، جس واسطے گھر لا دیتا ہے حسین۔ اس نے کی پتا کہ حسین کس بلندی دا نام ہے، کس معراج دا نام ہے۔ حسین ابن علی یاد رکھے جوانوں، جڑی کربلا ہے، کربلا حق تے قائم کر دیئے۔ اگر باطل دا بھی بندہ کدائیں کدائیں ساتھ دے رہے تو پھر اجے حق اپنایا نہیں، حق دیئے جے معرفت نہیں، حق دا جے پتا نہیں۔ حسین ابن علی نال کھلونا کس انداز ہے، کس معرفت نال کھلونا ہے۔ دنیا خوف زدہ ہے تو آڈے تو محرم دا چند چڑھدا ہے، پتہ نہیں کی دنیا چھو جاندہ ہے، کی ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہوتے مومنین نو تو آڈے علاقے اچھے ہیں، لوگ اچھے ہیں، عزاداری تو کوئی مسئلہ آ جاوے، ایسے ایسے لوگ ان کے پورا سال امام حسین بادشاہ دی صرف ایک مجلس کران واسطے پورا سال حسین بادشاہ دے عزادارہ نو تھانہ کوٹ کچہری دے چکر لانے پہنچتے ہیں اور پھر بھی اجازت نہیں ملدی۔ لا تعداد مثالاں لسٹن ساٹھے کو ایسے لوگا دیا۔ آج دے دورے جوانوں نہیں ملدی اجازت۔ خوف زدہ کیوں ہے دنیا، ماتمی جلوس آ جاوے، مجلس ہو جاوے، عزاداری آ جاوے، دنیا خوف زدہ کیوں ہے۔ حسینی مسلمان نو دعوت دے رہے ہیں، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، کسے بھی فرقے دے ہے حسینی، حسینی لفظی آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی ایک بڑے بڑے فقیر دا ابو انیس برکت علی لدھیانوی، ایک ماشاءاللہ کمال فقر دے کمال درجے دے فقیر گزرن،
فیصلہ آباد والے دارالحسان چنا ایک پورا سسٹم بھی بنایا، بڑے انہاں ویلفیئر دے کام بھی کیتے، جھونپڑی چ انہاں زندگی ساری گزار دیتی، اور انہاں دے کول مقام دے دارالحسان جمرے دے کول ایک جگہ ہے جس سے زیارتاں، ایک مقام انہاں رکھے کہ اتھے امام حسین بادشاہ نال میری ملاقات ہوئی ہے۔ انہاں دے کول کربلا چ آئے ہوئے تحفے بھی امام حسین علیہ السلام دی طرفوں کربلا چ جڑے تحفے حسین ابن علی نے بھیجے وہ بھی انہوں تے سنبھال کے رکھو۔ ان کے دائیں فیصلہ آباد اس علاقے وچ کسی دا چکر لگے تو ضرور دارالحسان نو سرچ کر کے جانا اور ویکھنا اس مقام دے اوتے اکھاں دا بہت بڑا انہاں دا ہسپتال ہے، لا تعداد سینکڑوں دی تعداد ہے، روزانہ اتھوں کوئی فرقے دی کوئی اوتھے گل نہیں، جڑا ضرورت مند ہو جاوے اس دا کم ہو جاندا ہے۔ جدوں نہ حسین کرنا شروع کر دیتا نا، ایک دن ایک بندے آ کے پوچھیا جی تسی شیعہ ہو یا سنی ہو؟ ابو انیس برکت علی لدھیانوی فرمایا نا کہ یاد رکھ شیعہ سنی ان گل نہیں رہ گئی، ہن دو راہ رہ گئے، یا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے، تے میں حسینی ہاں۔ بسم اللہ مولا جن کی طرح خدا تو نبات رکھے۔ ساڈا ہدف اتنا بلند ہے جوانوں کہ جس رستے ہوتے سے ٹرے ہوئے ہیں، نماز روزہ یہ تو ساری بنیاد ہے، تو سن ماں دی جھولی چ ملے ہے نا۔ اس تے عمل پیرا ہونا، کار بند ہونا، یہ تو مسلمان دی شان ہے، مومن دا تو درجہ ہی بلند ہے، یہ تو مسلمان دی شرط ہے۔ نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف نہیں، اسی نماز تے لڑی جا رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں بھی پڑھنی ہے یا حسین چھڑا لے سی۔ شفاعت دا نظام بڑا بڑا ہے، 999 دی شفاعت صف دی تنہا حسین ابن علی نے کرنی ہے، پر اللہ منگیے تو حسین انج پڑھیے بھی آج بھی نماز اچھے، نماز دا ذکر نہ کر کے، نماز دی گل نہ کر کے، اس پاسے آپ اور اپنی اولاد دا دھیان نہ کرا کے ایسا بالکل حقیر کر لیا اس معاملے نو، جس تے جتنا ہوشیار، اور صرف نماز دا تو مسئلہ نہیں نا، نماز روزہ حج زکات ہی بہن دا حیا معاشرہ تربیت رزق حلال واسطے جو کتنے معاملات ہیں جنہاں نے تے پورا کم کر کے تے پھر قبر دیا قداں نو جا کے سینے نہ لانے۔ تہاڈا مشن بلند ہے، امام حسین علیہ السلام دے تسی در تے آ گئے ہو، اتھوں تک آنا جوانوں تہاڈا کم ہے، اگلا راہ دسنا ممبر دا کم ہے۔ تسی پہنچ گئے ہو، میں تو اگلا راہ دسنا چاہنا، اور اگر میں حق آکھاں تو کوئی بھی حسینی کسے فرقے دایو پیچھے نہ رہ جاوے، میں حق آ کے جا رہا ہاں۔ دنیا اس وجہ تو تواڈے تو خوف زدہ ہے کہ اللہ دے جہان صرف ہکو حسین عالم جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دینا ہے۔ خدا تو ہمیشہ آباد رکھے پوری دنیا تے۔ بارہواں امام راضی ہو جاوے حیدری۔ دنیا گھبرائی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، جتھے لفظ شیعہ آ جاندہ ہے وہ ملک دے نال لگ جاوے تو ملکاں نو سزا دیتی جاندی ہے۔ ساڑھے جو شیعت دے اندرونی معاملات ہیں انہوں نے سی ویک لسائیں، میں عالمی سطح تک بات کر رہے ہیں۔ ملک دے نال ایران نال اگر لفظ شیعہ لگ گیا تو کڑی گل دی سزا دیتی جا رہی ہے۔ روزانہ لوگ اٹھا لے جاندے، مسنگ پرسن روزانہ دی بنیاد تے بندے غائب کر لے جاندے، کھڑیاں چھریاں نال جنہاں دے نال سبزی نہیں کٹی جا سکتی اس نال شیعہ دا گلا کٹ دیتا جاندہ ہے۔ جوان آکھن والیاں زباناں خاموش کرا دیتیاں جاندیاں یا کٹ لیاں جاندیاں، لیکن انہاں دے زباناں دے ذمے کے حق پہنچاؤ۔ میں تو حدیث دوبارہ مولا متقیان دی سنا دیواں تاکہ جڑے گھبرا رہے ہیں او نعرہ مار کے میدان ولایت و حسینیت چاہ جاویں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائے، تے مر مڑ گئے۔ حق نال کھلونا پوندا ہے، امن نو
اتحاد نو سامنے ہر دورے چسا رکھیا. اسیں تا اس ملک واسطے امن دیاں کون 100 جنازہ چاہ کے چپ بند ہے. بندیاں دا مردہ بھی کوئی نہیں, بندیاں دے بندے نال زیادتی ہوندی ہے تے لوگ پورا ملک بند کر لیندے. کسے دے قائد نو کوئی گرفتار کر لیندا ہے تو بندے پورا ملک بند کر دیندے. اساں تے جنازے دفنا 100 جنازہ 200 لا تعداد پتہ نہیں کتنی 80,000 کر جانا اس ملک تے قربان ہوئی ہیں تو جس سے کم از کم 70,000 صرف علی ولی اللہ علیہ دا جنازہ ہے. صرف انہاں دا جنازہ کہ جنہاں دے امام دا نام علی ہے. تو اگر دنیا ساڈے تو خوف زدہ ہے تو ساڈی ذمہ داری کی ہے کہ ایسا کتنا قائم ہونا ہے, کیویں ساتھ دینا ہے. صرف 10 دن دا حسینی نہیں ہونا آسا, صرف 10 دن دا حسینی نظر رہی آنا, صرف 10 دن دا سی کالا لباس نہیں پانا, صرف 10 دن ساڑی زندگی کے راج حسین در نہیں ہونا چاہیے, ساڑھے سا دا نا حسین ہونا چاہیے. محنت تو کرنی پوے گی. ان تسی آکھو بھئی انہاں دے دسے ہوئے تے عمل بھی نہ کریے تے انہاں دی ہمسائیگی بھی مل جاوے تو یہ مشکل ہے. مرضی اپنی نال اگر اسی وقت گزاریے زندگی گزاریے تو جوانوں یہ مشکل ہو جاندہ ہے. دنیا خوف زدہ ہے. ہن جی تساں دنیا توڑ رہی ہے وہ میسج دے کے پھر میں تمہیں مصائب سنائنا. ایک دشمن نے شیعت نے ایک میٹنگ دے اندر میڈیا دے نال ایک بات کی تھی جڑی میں تھوڑے تک پہنچانا چاہنا کہ دنیا کتنی باخبر ہے کیسے کی کر رہے ہیں اور سن کتنا محتاط ہونا چاہیے. ہر حسینی جوان نو شیعہ سنی ہے جو بھی ہے حسینی ہے تو میں دعوت دے رہے ہیں. اسا کیا شیعت دا پرندہ اس وجہ تو اقوام عالم وچ بلند سطح تے پرواز کر رہے ہے. اس دے 2 پرن اور 2 میں لاجواب ہیں. شیعہ نہیں آکھ رہا, مسلمان بھی یہ گل نہیں کر رہا, غیر مسلم بندہ بریفنگ دے رہا ہے شیعت تے بے شیعت دا مقابلہ کیویں کیتا جائے. اس کہ اقوام عالم میں شیعت وہ پرندہ ہے جڑا پرواز اس طرح کر رہا ہے کہ اس دے 2 پرن, ایک سرخ ہے ایک سبز ہے. پران دے وچ طاقت اتنی ہے کہ کدی بھی اس دی پرواز جھک نہیں سکتی. لوگاں پوچھیا جی سرخ سبز تو کی مراد ہے, اگر ہوئے تو تائید حق ادا کر دینا. دشمن دے منہ چوں نکلیا جیڑا اس شیعہ قوم دا سرخ پر رہنا وہ ہے کربلا. مر جان گے, مٹ جان گے, باطل نو تسلیم نہیں کرن گے, سب کچھ لٹا دین گے, کربلا نو نہیں چھوڑن گے. اور کربلا درس حق ہے. پہلا جڑا سرخ پر ہے اس قوم کو, اور یہ تواڈا ہی نصیب ہے. اگر پوری دنیا تے نگاہ مارو کون نکلے حسین ابن علی واسطے, تسی تواڈے حصے چ کربلا. جیڑا بھی آ گیا جس فرقے چ آ گیا ہے, رستے 2 ہیں, یا حسینیت یا یزیدیت. جیڑا سرخ ہے اسا کہ جیڑا سرخ پر ہے انہاں دے کول کربلا ہے. کربلا انہاں طاقت دیندی ہے باطل نال ٹکران دی. اور جوانوں اگلے جملے ہاتھ دشمن دا منہ پر جملہ کمال ہو سکے. جڑا سبز پر ہے نا یہ 2 پران دی طاقت تے پرواز کردا ہے تے اس دی دنیا تے تک نہیں پہنچدی. سرخ کربلا ہے, سبز انتظار امام زمانہ ہے. سارے شرکت کرو حسینی, سارے حسینی شرکت کرو. یہ 2 پر ہیں اس قوم دے. ایک کربلا انہاں پورا سال سی کربلا چرانے ہاں. کل دی بات ہے, محرم گزریا پچھلا تے پھر اگلے محرم دا چند بھی چڑھ گیا. پورا سال عزاداریاں وچ محمد اہل بیت محمد نال جڑے اور اسی طرح زندگی گزر جاندی ہے انسان دی. دنیا چو خوف زدہ ہے. سرخ جیڑا ہے وہ کربلا ہے, سبز جیڑا ہے انہاں امام دا انتظار ہے. انہاں دے امام من جیڑے پردہ غیبت چن. اور جوانوں تون بھی اپنے منشور دا پتہ ہونا چاہیے. دوستا کیا سن شیعہ تو ڈر اس وجہ تو لگتا ہے کہ یہ واحد قوم ہے جیڑی پوری دنیا تے حکومت دا
ارادہ رکھ دیے انہاں کہ جی حل کیے اسا کیا پر توڑ دیو اے آپے زمین تے آ جان گے کربلا کھولو انتظار امام کھولو ٹکڑیاں وچ انہاں تقسیم کر کے مختلف جگہ تے مار دیو کو پوچھے گا نہیں لیکن حملہ نہیں ہو سکتا کربلا اتے بھی ایک محفوظ پردہ ہے انتظار قائم اتے بھی محفوظ پردہ ہے اگر کربلا اور انتظار امام تے حملہ کرنا ہے تو پردہ لا لے ہونا کہ جی پردہ کی ہے اسا کیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پردہ جس پردے وچ کربلا بھی محفوظ ہے انتظار امام زمن بھی محفوظ ہے یاد رکھنا جوانوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تنہا یزیدیت دا بھی سامنا کیتا مقابلہ کیتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور یزید دا بھی مقابلہ کیتا اور کسی دا انتظار نہیں کیتا حسین ابن موت انسان دا مقدر ہے مرنا ہی مرنا ہے آج نہیں تے کل منا من مٹی دے ہیٹ جانا ہی جانا ہے پر حسین دا ہو کے جاؤ حسین ابن علی بھرے دربار حسین ابن علی کس شان و شوکت نالے کون کھلوتا ہے دربار ایک کون ہستی ہے کہ جس دے سامنے زبانہ کنگو کے رہ گئی یہاں کہ جنہاں بول دیاں واری نہیں آ رہی حسین ابن علی دربار ولید قدم رکھیا آوازہ خاموش ہو گئیاں زمین بول رہی ہے روب امامت جلال امامت صاحب الامر صاحب العصر وارث انبیاء کون کھلوتا ہے کس نے مہمان ہو تسی السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ کون حسین جڑا آدم صفی اللہ دا وارث و نوح نجی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و وارث موسیٰ کلیم اللہ و وارث عیسیٰ روح اللہ کون حسین ابن علی نبیان دی لاج بن کے حسین دربار کھلوتے ہیں حسین ابن علی فرمایا یزید جیسے فاسق اور فاجر دی بیعت کر کے آئندہ آوانا لیا نسلہ مستے حسین ظلمت دے دروازے نہیں کھول سکدا گل مکائی حسین فرمایا مجھ جیسا نبیان دی لاج بن کے بول رہے ہیں حسین مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا انکار کر دیتا مدینہ چھوڑنا پہنچ حسین فرمایا چھوڑ دیتا ہے قربانی تا منگ دی ہے حسین ساڑھے تو کی منگیا شکر الحمدللہ توڑی اکھا میں امانت ہے حسین مظلوم دے زخمان دا مرہم رکھے اللہ توڑی اکھا میں جڑے امام حسین بادشاہ نو آنسو نال روندے ہو تواڈے کول مرہم حسین ابن علی دا ورنہ ساڈے تو کی منگیا حسینیت اور اسا کی دیتا ولایت واسطے کی کیتا سی ایک مننا ہی مننا ہے ساڈے کول اس تے اتنے اشکال پیدا ہو چکے ہیں ویکھ لو کی حالت ہوندی جا رہی ہے جوانوں جتھے کٹھے ہونا ہی اوتھوں ہی لڑ لڑ کے ایک دوسرے نال مر رہے ہیں تے جڑا اصلی ہدف ہے اس ہدف والے پاسے رخ کوئی نہیں کر رہا چہرہ کوئی نہیں کر رہا جڑے کر رہے ہیں وہ تنہا ہو جاندے ہیں تنہا چھوڑ دیتے جاندے ہیں انہاں پاگل اور دیوانہ آ کے نظر انداز کر دیتا جاندا جوانوں منافقت مومن تو ہو نہیں سکتی منافقت مومن دا حصہ ہے ہی نہیں کدی رہی ہے ہی نہیں حق تے کھلونا مشکل ہے تنہا حسین فرمائے مدینہ چھوڑ دیں کوک پہ گئی مدینے دے اندر حسین مدینہ چھوڑ رہے حسین مدینہ چھوڑ رہے میں صدقے ہو جاواں مدینہ چھوڑن دی آواز گلیاں کوچیاں وچ گزری ہر کہیں سنیا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں پر جویں حسین دیاں بہناں سنیا ہے نا انج کسے نہیں سنیا میں بسم اللہ کراں ماتمیہ و عزادارو انج کسے نے وطن جوانوں تیاری پڑھ دیڑا میں آکھا نا سی انہاں 10 دنوں وچ کربلا نو قریب ہو کے ویکھاں گے روایتی انداز تو اسی ہٹ کے اسی مجلساں دے قربے جاواں گے اسی ڈسکس کراں گے سوچاں گے بحث کراں گے اسی انہاں دی عظمت دے حوالے نال اسی ویکھاں گے کہ ہویا کی ہے مضمون تو بچے بھی یاد کیتی ودے مضمون کیڑی گل ہے جس نو اکسو تن سنا دے سی وطن چھوڑنا کوئی بندہ تو نہ کہ چکری چھوڑو
تے ہووے بھی بندہ چکری دا سردار، کون چھڑاوے وطن؟ اوئے میں صدقے ہو جاواں چپ کر کے حسین جدہ مولا ایک جملہ آکھیا ہے نا، روئے تا سارے مگر ایک ڈھیر رننا ہے جندہ نام عباس ہے. جدہ حسین فرمایا میں ایک رات دی مہلت دیو، کل مغرب دی نماز میں مدینے دے بارو جا کے پڑھا. اللہ تو ان مدینہ منورہ لے جاوے جوانوں، اے روشنی آلہ مدینہ ایک پاس سے دوسرے پاس سے. اگر اسی کسی تو پوچھو قبیلہ ابو ذر دے جتھے لوگ راندن اس مقام دے اتے کسی اتھو دے رہنا لے بندے تو پوچھو تو اتھے آج بھی وہ مقام موجود ہے جتھے امام حسین علیہ السلام نے مغرب دی نماز شہر دے بیروں آ کے پڑھی ہے. یعنی گھروں امام محمد اٹھائے تے ودا کردیاں ماں دی قبر، نانے دی قبر، حسن دی قبر. تے امام حسین علیہ السلام جڑے پہلے خیمے لائے نو مدینے دے باہر اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتے کھلو کے الوداعی خطبہ پڑھے ہے. قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ ابو ذر دے لوگ شامل ہوئے امام حسین علیہ السلام. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ دے پیکے مولا علی دے نانکے ٹرے امام حسین نال. انہاں آکھیا زمانہ دشمن ہو گیا ہے، اساں حسین نو تنہا نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا، مر جاواں گے، مار دیاں گے جڑا حسین بن علی والے پاسے اکھ ویکسی اسی اکھ کھڑ لواں گے، اسی تنہا نہیں چھوڑ. قبیلہ ابو ذر اور قبیلہ بنی اسد دے جوان نال رہن امام حسین دے. اس مقام تے روایت بھی ہے جوانوں کے، اس مقام تے پھر بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ، بی ام البنین سلام اللہ علیہ پھر آ کے 7 سالاں دی دھی نے آ کے اس مقام دے تے آ کے بابے دا ودا کیتا جدوں آخری واری سجنا نو ملی ہے. ہر قربانی حسین دیندے گئے، جو منگدے گئے حسین دیندے گئے. قبر چھوڑ دے فرمائے چھوڑ دیاں گے. لیکن مدینے وچوں نکل دیاں جڑا میں تاریخ وچ پہلو ویکھیا ہے جس حسین نو بہت غم زدہ کیتا ہے، او لمحہ ہے جدوں حسین صغرا دا آخری سلام کرن آئے. اوئے میں صدقے ہو جاواں وچھوڑے دی مجلس ہے. آج سین دے دو وین کرساں، کل تو انشاءاللہ شہادتاں دا تذکرہ شروع ہو سی. چونکہ چوری فروخ صاحب دا حکم ہے کہ جناب انو محمد دی بھی ایک مجلس ضرور پڑھی جاوے، تو انشاءاللہ 5 محرم نو انشاءاللہ حضرت انو محمد دی تابوت بھی برآمد حسین. کل میں سیدان دا پہلا قتل پڑھسا. اگر اجے سمجھ نہیں آئی تو لاہور علی ملکہ دا سرتاج لٹیتا کیویں پڑھسا. انشاءاللہ ماما نو نصیب ہو. تساں اپنے پیرانو رلدیاں نہیں ویکھیا جوانو، سجا کے رکھو عزاداری دے دسترخوان نو. حسین مظلومے کر کوئی پڑھن والا ہوئے کوئی ہوئے، ہائے انج کرو لگے جو ہونے حسین مدینے چ روانہ ہو. میں صدقے ہو جاواں جوانو، ساڈے مولا نے قربانیاں او قربانیاں سن ملین ساڈا، ہن اسی انہاں دا قدر کردے ہاں یا انہاں ضائع کر دینے ہاں، اے ساڈے تے انحصار اس چیز دا. لیکن جڑے اتھوں تک آ گئے مولا دی کچہری تک بھی ضرور جاسن. دھی عمر دساں کتنی آئی؟ 6.5 سال یا 7 سال زندگی. ماں بچپن وچ فوت ہو گئی، ام اسحاق. پتہ کہیں پالے آئے جدو علی اصغر دی ماں دی برات ڈولی، امام حسین بادشاہ دے وہڑے وچ آئیے تو بی بی آدن میں ویکھیا ایک چھوٹی جی بچی ہے جڑی کلی مشلے تے بیٹھی ہے. بی بی آدن میں پوچھے اکبر دا بابا ہے بچی کون ہے؟ حسین آکھیا میری یتیم دھی ہے. او ہائے کرنا لیا خدا تیری نسل نو آباد رکھی انشاءاللہ. سارے دا ساتھ ہے حسین. شیعہ سنی جوان رل کے ہائے کیتی کرو. جیڑا سارے تو پہلے حسین نو رنہ ہے اس دا نام محمد مصطفیٰ ہے. بالکل جی میں شیعہ بکا کر کے روندن چونکہ ساری زندگی نہ دی محبت ہے. ہن سارے بندیاں دیاں اکھاں کھل دیاں جا رہی ہیں بھئی حسین صرف شیعہ دا امام نہیں، شیعہ دا نقصان نہیں ہویا، پوری امت دا نقصان ہویا. فرمایا میری یتیم دھی ہے، اس دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، رو کے پیا دیجئے آنکھوں تے میں ماں بن کے پالا. ہائے ہائے ہائے
حسین فرمایا سوچ کے ذمہ داری چاہیں متا کی دائیں تنہا چھوڑنی پہ جاوے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مخدومہ دے مسئلہ بچوں. اس ویڑے وچ ہر درد دا ہر دکھ دا جوانوں پہلے آشکار ہوئیں. جناب عبداللہ دا کنا علیہ نو وہ لے جاوے جڑا کل پہنچاویں آوے. جناب میشم تمار نو پتا ہونا کہ اس کھجور دے درخت نال دار تے لٹکایا جا دتا جاسی. جناب حجر بن ادے نو پتا ہونا کہ میں شام میں یہ سارے تو پہلے راز کھول دیتے جانتے ہیں اور تواڈے تے بھی آشکار ہو سکتے ہیں. ایسے اولیاء تسی نہیں جانتے جنہ مرن تو پہلے اپنی موت دا ٹائم دسیا نہیں جانتے. فقراء نو ایسے نو جنہ دسے ایسے مومنین نو میں جاندا. میں ایسے لوگاں نو جاندا جڑے کربلا جا رہے ہیں. کربلا جان تو پہلے دھیان پیا دن مل لو اساں کربلا تو واپس نہیں آنا. اور پھر نہیں آئے وہ لوگ. پتہ نہیں اس مجمع وچ بھی کتنے لوگ راز دل چھپا کے بیٹھے ہو سن. کئیاں نو بولن دی اجازت مل جاندی ہے کئیاں نو نہیں ملدی. جوانو یاد رکھے آئے پھر اس دھی دے نال ایڈا پیار ہو گیا ایڈا پیار ہو گیا. علی اصغر بادشاہ دی ماں نو جے جھٹ دھوپ تے پویا تے برداشت نہیں کر سکدی. وہ میں صدقے ہو جاواں ہاں نہ لا کے رکھے اس دھی نو. تے جدوں امام حسین بادشاہ نو محمل تیار نظر آئے تو امام حسین بادشاہ نے فہرست جدید دا نام نہ لکھوایا. فرمایا عباس صغرا نال نہیں جانا. صغرا دی وطن تے لوڑے. پتہ نہیں کتنا تڑپے حسن حسین 7 سال دی دھی نو. آخر دھی تا ہے نا نائبہ حسین ہے وہ علیحدہ منصب ہے لیکن ایک بیٹی دا دل تو ہے نا. ایک دل تو دھی دا رکھ دی نا میری سین. اے کل ازما لے آئے تو اڈے گھر وچ کوئی 4-5 سال دی 7 سال دی بیٹی ہوئے. جناب صغرا دی غربت تے رون واسطے ذرا اس نو پکیاں منہ کر کے آکھی بیٹا کل علی مجلس تے تو نال نہیں جانا. تو کلیاں گھر رانا ہے. اسی گھنٹہ 2 گھنٹے سن وکھیا ہے کی کر دی. کدی ماں نہ کھیسی باپے نو آکھو نار رلائی جاوے کلے گھر وچ میں کیویں راچا. تو ہائے کیتی ہے خدا تیرے تے راضی ہوئے. جدا صغرا نو پتہ لگیا ہاں نہ گھر دیاں دیواراں صغرا دا رو رو کیا دیا بابا مینو علی اکبر دی شادی دا شوق ہے. بابا میں علی اکبر بھرا دے سہرے دیا منتا منے دی ودیا. واہ واہ مرحبا مرحبا سلامت رہو. بڑی سونی مکان دین دیو. اے چھوٹے چھوٹے بچے آنسو نال ہاتھ نال انہاں رلدیاں نہیں ویکھے علی بادشاہ دی دھیا نو. عزادارو امام حسین کریے جی ماتم پڑھیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس محملہ میں چلی بادشاہ دی نوت دین بہاؤ. میں صغرا دویدہ حسین اتھے آئے جتھے تپ دا زورے. ہائے ہائے خبر ہو جاندی ہے نا بخار دھی بھائی انشاءاللہ کسے دی اوکھی نہ ہوئے. انشاءاللہ بچھوڑا کسے دی قسمت نہ ہوئے. سارے ہیں تو مشکل جڑی چیز ہے وہ کسے سجن دا انتظار کرنا. و تیس تو وہ کی شے کسے بہن نو بھرا دا انتظار ہوئے. امام حسین قریب بسم اللہ اللہ تو رہائے قبول فرماوے. آکے ویکھے نا بخار دا زور عزادارو اکھاں بندن دھی دا سر چاہے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دھی دا سر چاہ کے سینہ بیکینہ نہ لایا. حسین دھی دے چہرے. اچھا ایک جواب دیو جوانوں. بندے پردیس جان دن دھیاں نو وطن تے چھوڑ کے جان دن. بندے نوکریاں تے جان دن دھیاں نو مل کے جان دن. تاویں پیو نو دھی نال مل دیاں 5 منٹ 10 منٹ. آخری جدو چھٹی دا دن ہوندا ہے ادو سارا دن دھی نال گلاں. جن دھی دی قدر دا پتہ ہے سارا دے دھی نو ہانال. ہائے کرنا لیا تے پیو حسین ہوئے دھی صغرا ہوئے تے پتہ ہوئے جو میری آخری ملاقات. مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اس دربار چو. مرحبا انشاءاللہ کدی اپنے غم میں تو نہ رہو. پتہ ہوئے کہ میری آخری ملاقات ہے وقت معاشر نو ملاقاتا کتنا تڑپے حسین. اے میرے مولا حسین اے میرے آقا میں تہاڈا درد اور میں تہاڈا دکھ بیان نہیں کر پیا سکدا.
شہزادی دا او فراق دا درد و ہجر دا درد بے برداشت نہیں کر پیا سکدا تے نہ پڑھ پا رہا کہ کس طریقے نال حسین ابن علی نے دھید چہرے دوے دن حسین رون دن راج راج کے حسین جس دی زیارت کان دنیا کربلا جان دیئے او حسین بی بیاں ویکھ رہی ہیں حسین دھی دا ودا کر دین ہر بی بی ویکھ رہی ہے کوہرام بپا ہو گیا جی میں بی بیاں دے کوہرام دا باز بلند ہویا ہے نا تے دھی دیا کھلیے تے سامنے بابا نظر آیا ہے تے بابا روندہ نظر آیا ہے نکے نکے آتا نا البابے دے انجو صاحب کر کے آدھئے کہیں روائی ہے سیادہ دے سغرا بابا کریا ویلی سیادہ دے سغرا لازدہ مہمان ملن آئی ہر بندہ ششن کرے عزاداری سیادہ دے بابا لازدہ مہمان بی بی آدھی کڈائیں نہ روئیں عباس جرنیل دا بھرا سیادہ دے تیرے دکھ روئیں دین میں سفر پیا وینا تو بابے دے نال نہیں جلنا بی بی آدھی کوئی گل نہیں تو سے ٹر جاؤ میں نو چاچے غازی دے حوالے رب سمجھے آئے زدارو مات بیو سیادہ دن روا عباس بھی میرے نالے رو کے آدھیے عام سفر نہیں پیا لگدا عباس نالے جان دیو میری اکبر بغیر نہیں دبلی بابا جتنے دن تسا سفر چلانا ہے میں نو اکبر پھرا دے حوالے سیادہ دن روا سونا اکبر تسی تڑپ گئے ہو حسین دی دھی کتنا تڑپی ہو سی جڑے ویلے اکبر دا نام آیا ہے تڑپ کے اٹھی ہے رو کیا دیئے اور کون پیا ویندہ ہے سیادہ دا قاسم نالے مسلم نالے سجاد نالے محمد باقر نالے محمد حنفیہ نالے رو کے پیا دیئے شالا خیر ہوئے مرد سارے لیوینا ہے بابا منت اللہ مینو پھوپھی زینب دے حوالے مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مظلوم بس سیادہ دن روا زینب بھینی میرے نالے آلیہ کا نام آیا ہے تڑپ کے اٹھیے رو کے آدھیے بابا منت اللہ آلیہ نالے جنو ٹرن دوال نہیں آدھا کن وینے سیادہ دے مہرات وینا رو کیا دی اور کون نالے سیادہ دے فاطمہ کبرا سیادہ دے کلثوم بھین میری رقیہ بھین میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا جڑے ویلے رقیہ کا نام آیا پیاؤ دے موت نکا دی آجرہ کیا دی ساریاں لے لیا میری بھین سکینہ رو کے آدھی امین وقبر دی شادی دشا کرلاؤ جنہیں مدینے چطور دے علی دیا دھیا اللہ تو نہ پرشا کا اللہ تو نہ بات رکھے شاءاللہ کدی اپنے غم میں نہ رو آواز آندہ منت اللہ میری بھین سکینہ بابا جدہ دن گھر جاسی اسی دو میں بھینا نانے دروزے تے لگشان بابا میں اکبر دیا گلہ کرے سا میری بھین علی اصغر دیا گلہ کرزی دھی نوحان اللہ کے فرمایا سغرا سکینہ میں میرے نال ہے کوئی ہائے کرنا لگو کہ آجے وقت پر قرآن میں دام چاہتے ہاں اور میں نو کفن پوائی جا میرا بھیا طرف آئی جا کوئی پیو سمجھے کوئی اولاد اللہ سمجھے کوئی دھی سمجھے کی پڑھ رہے ہیں
اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے۔ رو کیا دیا اچھا بابا کوئی امتحان ہے میں حاضر ہاں، دھی آلی ہو جو میں کر سکنی ہاں بابا منت لا ساریاں نو لئی وینا ہے انشاءاللہ قافلے نو خیر ہووی۔ رو کیا دیے بابا منت لا انہاں ساریاں نو آکھ ایک واری میں اجڑی نو ہاں نال لاوے۔ بابا کچھ بیبیاں تاں نہیں دیاں مل دیاں سغرا نکی میں ملیے ساریاں نو آکھ میں اللہ دی رضا بن گئیا میں نو آخری ویرے بھائنا گل ہوا۔ مرحبا وین کر کے آئے کر کے رونا لیا حسین حتل ماریے علی دیاں دھیاں علی دیاں نواں جیو سادا مسافر حسین سیدہ دے سغرا تو سڑے ہوئے دروازے دے بہجا ہر بیوی تالا مارے چابی سغرا نو دے میری دھیل نو ملی جاؤ اور قسمتیاں ملاقاتاں روندے دیوارہ لب کے ٹر دے آکے صدر دروازے تے بہ گئی ہے ہر بیوی ہے جڑی تالا مار دی ہے چابی سغرا دی تلی پہ رکھڑی ہے۔ میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا ساریاں تو پہلے جڑی چابی آئی ہے سغرا دی چیخ نکلی ہے رو کے آدھی اللہ میرا قاسم بھیرا ڈریا۔ مرحبا مرحبا کی دعا اللہ میرے چاچے حسن دا دروازہ بند ہویا۔ رو کے آدھی جدا مہندی لاویں بھین کو بھول نہ جاویں رومانا لیا کوئی چابی آئی ہے رو کے پیا دیا اللہ چاچے مسلم دا دروازہ بند ہویا۔ تیسری چابی آئی ہے رو کے پیا دیا اللہ میرا سجاد بھرا ٹریا ویندا چابیاں رکھڑی آئی ہے کوئی بھی اولاد ہوئے ڈھولے کھلاوے ایک بیوی ہے جڑی نو دیاں دا اصغر چائی کھڑی ہے رو رو کے آدیا اللہ آج رباب مر جاوے یا زہرا انشاءاللہ کبھی اپنے غم میں چلا روئے میں دعا دے کے جا رہے میرا اللہ انشاءاللہ آج میں رباب مر جاوہا حسین عقل مار کے پیادن ربا نہیں آونا پہلے دسیا میری بہنا محمل تھک پیا رو کے پیا دیے تیری راتی واسطے کعبے دی دیوار راہ بنیا آج میں دیوار راہ بنا دے او دروازے تے سغرا بیٹھی ہے میں چابی دیواں میری دھی مر ویسی سیدہ دنا خبرا چابی من دے گل غور نال سن میں سغرا دی تلی تے جا کے چابیاں رکھسا چابی پہچان کے سغرا تیرے نام دا وین کرسی حسین آدم دھی نوحان نال سا تن اشارہ کرسا میری کڑ بچھو لگ جاویں میں مر جاوا جملہ نہ پڑا حسین دھی دو ٹریا سغرا گلیاں دے کے اٹھی ہے بی بی آدھی چابیاں دے سونے اکبر دا بابا ہر ازادار کرلاوے ہر ازادار شرکت کرے بسائے بی بی آدھی چابیاں دے سکینہ دا بابا آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ حسین دھی دے قریبا ان دھی دے ہاتھ چابیاں رکھیاں کرسو برداشت جوانوں جی میں چابی دی پہچان ہوئی ہے سغرا دے وینا مدینے دی زمین ہلائی ہے روندی ہوئی دھینو حسین ہاں اللہ کے اشارہ کر کے آدھن رباب جلوے لگ جا میں نہیں جانتا کتنا ماتم ہونا ہے جی میں تیز قدمہ دینا حسین دی کانڈ بچھو گزری ہے سغران بابے دے باغو دے ہیٹھوں ماد درکے قدم نظر آئے پیوں دے گالی چوکائی کھڑی آئی ہے مادا برگا نام کے آدیا آبنا میں نو اصغر ملا آواز آدھے ماں
ہاتھ نہ جوڑو میرا ویر میں نوکر پر لاؤ جویلی دی ادھیا رڑیا آواز آندا اماں مینوں اصغر بھرا ملا ہائے کرنا لیا کوئی ایڈے دکھے انداز ملی ہے بیبیاں محمل تو لے آئی ہیں مدینے لیا دے آئے نج لگدا ہے کوئی حسین دے وہڑے قضیہ ہویا ہے ہائے کرنا لیا ہن ماں ٹری ہے ہن حسین ٹرنا ہے اور اے او موقع پہ پڑھتا دھی نو آخری ویری حسین پہ ملدے ن وہڑے وے تڑپ کے پیا دیے بابا اما رباب تا ٹر گئی ہے تو دھی نو چھوڑ کے کیویں ٹردا رو کے آدیے دھی نو بتاوے بابا سفر پہ آویندا ہے دھی دل دیاں گلاں کردی ہے رو کے پیا دیے وے اکبر دا بابا بد قسمت مل ایک واری میری چادر تے باؤ مادمی نال گل حسین چادر تے بیٹھے رو کے پیا دیے سفر خبر پہنچے بابے نو یاد کر دے سغرا مر گئی ہے بابا منت لاویں چار سجان میری قبر تے نہ یاد ماتمی جبانو حسین آتا ہے کون ناوے رو کیا دیے پہلا او ناوے جس نام نہیں لکھیا آخری وین نے جنہ گلیاں چ ماتم کرنا ہے سیدہ تے ہور کون ناوے او بھی ناوے جندی شادی دا شوق ہے تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے سیدہ تے ہور کون ناوے او بھی ناوے جڑی اصغر لکا کے لگ گئی ہے ترے سجن ہو گئے حسین دے چوتھا کون ناوی رو کے آدھیے بس بابا میری چادر چھڑ دے حسین دے دست سے چوتھا کا نہیں بابا میری چادر چھڑ دے حسین دے امام ہو کے آدھیے چوتھا تو ہیرا ماتم دا پرسا حسین دے وین وٹھے توئے بھائی بٹھا کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا وطنا تے خوش وجنا ملکا آخری مجلس سے تیاری دی آنکھوں تا ایک بند پڑھ دے نا پرانا آج آخری مجلس سے کل شہیدان دا پہلا کل پرسا پڑھ دے وا بند جوانوں اج وہڑے چ روندیاں پئیاں ایک ضعیفہ ہے جندے وال کھلے ہوئے سوٹی دی ٹیک تے آتی ہے کوئی غازی بلاؤ میں ام البنین غازی لا یہ گل کرنی ہے عباس دیواراں تے ٹکرا ماریا ہے ام البنین وال کھول کے آتی ہے تیرے جیندے آجے قید کرے چاپاک بتو لجری ہے ویسی نکل جنازہ غیرت دا ہے دس تیری کیا سر ماتم دا پرسا ابا چلوے کے رو کے آدھی آئی تیری طاقت نانکے بتانے تو ہے پیا تر دے پتا نبی دا پر امان ماحول دیا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین